منتلين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي يا جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو وما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال
السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ووسيجي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت له. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وهما بيدي اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمون ما يؤلمهم ويحزنون ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن صاربكم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنكم الرجس ويطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكسار من الحزن عند الله. فقال لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكسار من الحزن عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمن وحفت بهم ملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله هما يا الله يا الله يا الله ولا مهموم إلا وكشف الله غما يا ربي يا ربي يا ربي ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعيدنا وكذلك شيعتنا وفازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ. صلوات میں والے اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي الله في توحده وتنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموكات والداهي المدعوات والجبار الأرضين والسماوات قدوس سبوح رب الملائكة والروح. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم محمد
الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون صلوا اللهم صل على محمد وآله اہل نار اور اہل جنت عنوان فکر پر سلسلہ گفتگو مراحل افکار کو طے کرتا ہوا ذکر و فکر و بحث کی اس چوتھی منزل میں داخل ہوا اور یہاں تک آتے ہوئے ہم نے یہ معلومات اپنے عنوان فکر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اسے دہرانا یا اس کا خلاصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ براہ راست فکر کو آگے بڑھاؤں اس منزل سے کہ جہاں ہم یہ جانیں کہ جنت ایک نہیں ہے۔ عمومی طور پہ تصور یہی ہے کہ ایک جنت ہے، لیکن جنت ایک نہیں ہے۔ صاحب صحیح بخاری نے صحیح بخاری کے دوسری جلد میں ایک واقعے کو نقل کیا کہ حارثہ بن سراقہ کی والدہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے، ختمی مرتبت کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگی اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنے فرزند سے کتنی محبت رکھتی ہوں، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لوں گی اور اللہ سے اس کے ثواب کی امید رکھوں گی۔ تو بے اختیار پیغمبر نے کہا کہ اس کے لیے کوئی ایک جنت ہے، اس کے لیے تو کئی جنتیں ہیں، اور اس وقت وہ جنت الفردوس میں ہے۔ تو اس حدیث پیغمبر نے اور اس روایت نے یہ بتلایا کہ جنت ایک نہیں ہے، جنت کئی ہے۔ اور پھر وارث جنت باب مدینۃ العلم کے وارث میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ تم خبردار کبھی یہ نہ کہنا کہ جنت ایک ہے، اس لیے کہ ذات واجب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ من دونہما جنتان، ان جنتوں کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہیں۔ تو کہا خبردار یہ نہ کہنا کہ جنت ایک ہے، تو جنت کئی ہے۔ اسی لیے علماء تفسیر نے محدثین نے روایات و احادیث کی روشنی میں 8 جنتوں کا ذکر کیا ہے کہ جہاں ایک جنت دارالسلام ہے، ایک جنت محمد اللهم صل على محمد وآل محمد 8 جنتوں کا تذکرہ کیا۔ وہ صحیح بخاری کی روایت کہ پیغمبر نے کہا کہ شہید کے لیے کئی جنتیں ہیں، صحیح بخاری کی دوسری جلد صفحہ بھی بتا دوں 570، کہ شہید کے لیے حارثہ بن سراقہ کے لیے کئی جنتیں، اور اس وقت وہ جنت الفردوس میں۔ تو ثابت ہوا کہ جنت ایک نہیں ہے، جنت کئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ خبردار یہ مت کہنا کہ جنت ایک ہے، من دونہما جنتان، قرآن نے کہا کہ ان کے علاوہ 2 جنتیں اور بھی ہیں، تو طے تو ہو گیا کہ جنت ایک نہیں ہے۔ اسی لیے علماء تفسیر نے جنت کی 8 تعداد کو بیان کیا کہ جہاں ایک جنت ہے اس کا نام ہے جنت دار القرار، دوسری جنت ہے اس کا نام ہے جنت دار السلام، تیسری جنت ہے اس کا نام ہے جنت العدن، چوتھی جنت ہے اس کا نام ہے جنت الماوا، 5ویں جنت ہے اس کا نام ہے جنت الخلد، 6ٹھی جنت ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس، 7ویں جنت ہے اس کا نام ہے جنت النعیم، 8ویں جنت ہے اس کا نام ہے جنت العین۔ یہ 8 جنتیں ہیں۔ تو جو ایک جنت نہیں ہے، اب ایک ہی جنت سمجھ لیں۔ جنت دار السلام وہ کہ جو سلامتی کا گھر ہے، جنت دار القرار وہ کہ جو قرار کی جگہ ہے، جنت عدن یہ انبیاء کے لیے ہے، یہ اوصیاء کے لیے ہے، یہ شہداء کے لیے ہے، یہ صالحین کے لیے ہے۔ تو جو اور یہ وہ جنت ہے جنت عدن جسے اللہ نے اپنا مکان کہا ہے۔ تو جو اور اسی جنت کے بارے میں ختم مرتبت کی یہ حدیث موجود ہے کہ جہاں پیغمبر نے فرمایا، کیونکہ قرآن کی آیت بھی موجود ہے انبیاء کے درجے میں جانے والوں کے بارے میں، دامن قرآن میں آیت موجود ہے اس کے بارے میں، تو پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم جنت میں میرے درجے میں رہو تو تم علی ابن ابی طالب سے محبت رکھنا۔ تو جو تھا تو جنت عدن انبیاء کا مقام، اوصیاء کا مقام، شہداء کا مقام، صالحین کا مقام، جنت الماوا یہ کل میں آیت پڑھ چکا کہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، اور یہی وہ جنت ہے جسے بہشت بری کہتے ہیں۔ ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں نا بہشت بری، یہ بہشت بری ہے جنت ماوا کی، اسے کہتے ہیں بہشت بری۔ پھر اس کے بعد جنت الخلد ہے کہ جو متقین کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد جنت الفردوس ہے، اور یہ فردوس تو جو ایک پہاڑ کے پاس ہے کہ جہاں سے جنتوں میں نہریں بہتی ہیں، اور پیغمبر کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جب بھی تم اپنے لیے جنت کی دعا کرو تو فردوس کی تمنا کرنا۔ دوبال محمد اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا پروردگار سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یہ ایسے نہیں کرتے ہیں، حدیث پیغمبر ہے۔ جنت الفردوس یہاں سے اس کے پہاڑوں سے جنتوں میں نہریں بہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جنت النعیم، اور یہ جنت النعیم جو ہے یہ جنت عدن اور جنت الفردوس کے درمیان میں موجود ہے۔ کل میں نے جنت کا محل وقوع بیان کیا تھا نا، تو ہر جنت کا ایک مقام وقوع ہے کہ جہاں وہ واقع ہے، جہاں وہ موجود ہے۔ تو جنت نعیم، جنت عدن اور جنت الفردوس کے درمیان، اور یہ وہ جنت ہے کہ جہاں ذات واجب نے ان حوروں کو رکھا ہے، ان خواتین کو رکھا ہے جنہیں جنت کے گلاب کے پھول سے خلق کیا۔ یہ ہے جنت النعیم۔ ایک جنت جنت دار القرار،
ایک جنت جنت دارالسلام، ایک جنت جنت عدن، ایک جنت جنت ماوا، ایک جنت جنت الفردوس، ایک جنت جنت الخلد، ایک جنت جنت النعیم، ایک جنت جنت العلیین۔ اور یہ وہ جنت ہے کہ جس میں ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا جنہیں جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے محمد والے محمد جنہیں جہنم سے نکال کے یعنی وہ گناہ گار ہوں گے کہ جو اپنی سزا کے لیے جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن ان کے دل میں ایمان ہوگا۔ تو جو ہوتا ہے لیکن ان کے دل میں ایمان ہوگا، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ آتش جہنم کے حوالے کیے جائیں گے۔ پھر اللہ ان پہ کرم کرے گا اور انہیں جہنم سے نکالے گا اور اس جنت میں داخل کرے گا۔ وہی ہے جنت العلیین، 7ویں آسمان کے اوپر۔ تو 8 جنت کا محل وقوع میں نے بیان کیا، تو یہ ہوتا ہے۔ اور جنت کا عرض میں کل بیان کر چکا کہ جنت کتنی چوڑی ہے، اور دامن قرآن سے میں نے آیت کو پیش کیا تھا۔ تو جو ہوتا ہے تو یہ 8 جنتیں، اس جنت میں انہیں رکھے گا کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے، اور پھر اس کی نظر رحمت کی وجہ سے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی لیے یہ روایت بھی موجود ہے کہ ذرہ برابر بھی ایمان رکھنے والے کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ روایت بھی موجود ہے، تو جو بتائیے ساری حوالے میرے پاس موجود ہیں۔ ذرہ برابر بھی ایمان رکھنے والے کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ایمان رکھنے والے کو۔ تو جو بتائیے اور ایمان کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن پیغمبر نے ایک منزل میں کہا کہ یا علی، اگر کوئی شخص دنیا میں اتنے عرصے عبادت کرے جتنے عرصے حضرت نوح اپنی قوم میں رہے، اب ان کی مدت تبلیغ 950 سال بیان کی جاتی ہے، ان کی مدت حیات 25,000 سال بیان کی جاتی ہے۔ کہ یا علی، اگر کوئی شخص اتنے عرصے اللہ کی عبادت کرے کہ جتنے عرصے حضرت نوح اپنی قوم میں رہے، اور اس کے پاس کوہ احد کے برابر سونا بھی ہو، اور وہ سب راہ الہی میں قربان کرے، صدقہ کرے، اور 1000 حج پیادہ کرے، اور پھر صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کے ساتھ قتل بھی کر دیا جائے، لیکن یا علی، اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہوگی تو جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ اور اس جنت کی خوشبو کے بارے میں 2 روایتیں پڑھ دوں، میری کتاب میں پورا باب موجود ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے محسوس ہوگی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے محسوس ہوگی۔ اور اللہ نے جنت کو خوشبوؤں سے مزین اس طرح کیا ہے کہ اس کی کوئی شے ایسی نہیں جو خوشبو سے مزین نہ ہو۔ اب جو جنت کی خوشبو بھی محسوس نہ کر سکے، وہ جنت سے کتنے فاصلے پہ ہوگا؟ تو ذرہ برابر بھی ایمان ہو، تو جو ذرہ برابر بھی ایمان ہو،
تو اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. مگر یہ ایمان ہے کیا؟ ذرہ برابر بھی ایمان. ہدایت موجود ہے، اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. تو ایمان ہے کیا؟ ظاہر ہے توحید پہ یقین ایمان، نبوت کا تسلیم کرنا ایمان، قرآن کو وحی الہی ماننا ایمان، فرشتوں کے وجود کو تسلیم کرنا ایمان، جنت و دوزخ کی حقیقت کو تسلیم کرنا ایمان. میں پوچھوں آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ پھر ایمان کیسے کہ ہم نے نہیں دیکھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا. میں علماء کی وہ گفتگو نہیں کر رہا جو کتابوں میں ہے کہ ایمان کے معنی یہ، ایمان کے معنی وہ، ایمان کے معنی وہ ہیں. میں تو اپنی تحقیق ریسرچ سے جو نتیجے تک پہنچا اسے بیان کر رہا ہوں. تو جو ہے اللہ کو دیکھا کہ نہیں، ایمان ہے کیا کہ ہم نے نہیں دیکھا. ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہم نے تسلیم کیا. آپ نے نبوت ملتے دیکھا کہ نہیں، ہم نے منصب نبوت کو ملتے نہیں دیکھا. پھر نبوت پہ ایمان کیسے کہ ختمی مرتبت نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہم نے تسلیم کیا. آپ نے کیفیت نزول وحی کو ملاحظہ کیا کہ نہیں، ہم نے وحی کا نزول نہیں دیکھا. کہ پھر آپ کو کیسے معلوم یہ قرآن ہے؟ کہ رسول نے بتلایا یہ قرآن ہے. کیا دیانت ہے پیغمبر کی؟ زبان ایک ہی ہے محمد کی، لیکن اسی سے حدیث بھی بیان ہو رہی ہے، اسی سے قرآن بھی بیان ہو رہا ہے. یہ ہے دیانت پیغمبر کی منزل کہ جو حدیث ہے اسے حدیث کہا، جو قرآن ہے اسے قرآن کہا. جو آل محمد کیا فرشتوں پہ ایمان؟ آپ نے جبریل کا وجود دیکھا، میکائیل کا وجود دیکھا، ملائکہ کا وجود دیکھا کہ ہم نے نہیں دیکھا. کہ پھر کیسے ایمان کا رسول نے بتلایا، ہم ایمان لے آئے. کہ جنت و دوزخ پر ایمان، آپ نے جنت و دوزخ کو نگاہوں سے دیکھا کہ نہیں. کہ پھر کیسے ایمان کہ رسول نے بتلایا جنت ہے دوزخ ہے، ہم ایمان لے آئے. آپ کا قیامت پہ ایمان کیسے کہ رسول نے بتلایا کہ قیامت آئے گی. آپ کا میدان محشر پر ایمان کیسے کہ رسول نے بتلایا. آپ کا حساب و کتاب پر ایمان کیسے کہ رسول نے بتلایا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان نام ہے قول محمد کے تسلیم کرنے کا. ایمان نام ہے، ایمان نام ہے قول پیغمبر کے تسلیم کرنے کا. اب اگر کسی منزل میں قول محمد کو تسلیم نہ کیا جائے تو یہ قول محمد کا انکار نہیں ہوگا، یہ ایمان کا انکار ہوگا. تو جس رسول نے کہا اللہ ہے آپ نے تسلیم کیا، جس رسول نے کہا کہ قرآن ہے آپ نے تسلیم کیا، جس رسول نے کہا کہ وحی الہی ہے آپ نے تسلیم کیا، جس رسول نے کہا کہ میں نبی ہوں آپ نے تسلیم کیا، جس رسول نے کہا کہ ملائکہ کا وجود ہے آپ نے تسلیم کیا، جس رسول نے کہا کہ قیامت آنے والی ہے آپ نے تسلیم کیا، جس رسول نے کہا کہ حساب و کتاب کی منزلیں آنے والی ہیں آپ نے تسلیم کیا، جس رسول نے کہا کہ جنت و دوزخ کا وجود ہے آپ نے تسلیم کیا. اسی رسول نے تو کہا تھا منبر غدیر سے من کنت مولا فہذا علی مولا. عظمت محمد والے محمد پر بلند ترین صلوات. ایمان نام قول پیغمبر کو تسلیم کرنے کا. ذرہ برابر بھی حامل ایمان ہے جنتی ہے،
تو یہ ہوتا نہیں، دونوں روایتیں پڑھ دی نا میں نے. ذرہ برابر بھی حامل ایمان ہے، جنتی ہے، گناہگار ہے سزا بھگتے گا، پھر جنت میں لایا جائے گا. وہ جنت کا ذکر بھی ہو چکا. تو ذرہ برابر بھی ایمان، مگر خود ایمان کیا؟ قول پیغمبر کو تسلیم کرنا. تو جو ہے، لیکن قول پیغمبر کو تسلیم کر کے پلٹ جانا، اس لیے فقط یہ منزل نہیں ہے کہ تسلیم کس نے کیا، دیکھنا یہ ہے کہ قائم کون رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک. من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر. جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے اور پھر اسی حالت میں مرے کہ وہ کافر تھا، فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اس کے دنیا اور آخرت کے تمام اعمال ضائع. فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور وہ ہے کہ جو اہل نار میں ہے کہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. توجہ داری، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. آپ نے آیت ملاحظہ کی، جو شخص دین سے مرتد ہو جائے اور اسی حالت میں مر جائے، اس کے سارے اعمال ضائع. نماز پڑھی تھی ضائع، روزہ رکھا تھا ضائع، حج کیا تھا ضائع، زکوٰۃ دی تھی ضائع، جہاد میں شریک ہوا تھا ضائع، قرآن کی تلاوت کی تھی ضائع، سارے اعمال ضائع. پھر وہ ہے کون؟ تو اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. وہ ہے اہل نار، ہمیشہ رہے گا. اب اسے جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، اسے نکالا جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو. دوبارہ محمد محمد آل محمد کی عظمت پر بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسے نہیں جہنم سے تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسے نہیں نکالا جائے گا، اسے جہنم سے نکال کے جنت میں نہیں لایا جائے گا. لایا جائے گا کچھ لوگوں کو، روایت موجود ہے. وہ جنت العلیین کا جو میں نے ذکر کیا ہے، اس کے لیے امام جعفر صادق صاحب نے خود ارشاد فرمایا کہ اس میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے اس جنت میں کہ جو جہنم سے نکال کے جنت میں لائے جائیں گے. تو ایک تو وہ لوگ جنتی ہوں گے جو براہ راست جنت میں جائیں گے، ایک وہ ہوں گے کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے آتش جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور پھر اللہ ان کی شفاعت کرے گا، ان پہ کرم کرے گا اور انہیں جہنم سے نکالے گا. اور جہنم سے نکال کے، اور صاحب تفسیر در منصور، اہل سنت کی بڑی عظیم کتاب ہے تفسیر، وہاں یہ روایت موجود ہے کہ وہ لوگ جو جہنم سے نکال کے جنت میں لائے جائیں گے، انہیں اہل جنت جہنمی کے نام سے پکاریں گے کہ وہ ہیں جو جہنم سے لائے گئے. یہ بھی روایت موجود ہے. تو جو ہوتا ہے، تو ایک وہ ہیں جو براہ راست جنت میں، ایک وہ جو گناہوں کے سبب کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوں گے اور پھر وہاں سے جنت میں لائے جائیں گے. کیوں لائے جائیں گے؟ اس لیے کہ ان کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا. تو جو ہوتا ہے ایمان ہوگا، تو جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو،
یعنی وہ ایمان پر قائم رہے۔ اب جو مر گیا اس حالت میں کہ حالت ایمان پر تھا، اس کے کسی بھی منزل میں جنتی ہونے پہ شک نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، کیا ہی کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ جو اس حالت میں مر گیا کہ ذرہ برابر ایمان تھا اور وہ ایمان کی حالت میں قائم تھا، ظاہر ہے کہ جب جہنم میں پہنچا ہوا ہے اور ذرہ برابر ایمان ہے تو یہ وہی ہے نا جو ایمان پر قائم رہا، اور جو مرتد ہو گیا وہ ایمان لانے کے بعد واپس ہو گیا۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ وَهُوَ کافر، اسی کفر کی حالت میں مرا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کافر ایک طرح کے نہیں ہیں، کافر دو طرح کے۔ ہم تو ایک طرح کے کافر سمجھ رہے ہیں، کافر دو طرح کے ہیں۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان رسول حق جاءہم البینات، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا۔ اللہ کیسے اس کافر قوم کی ہدایت کرے کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی۔ اس کے معنی ہوئے کہ دو طرح کے کافر ہیں، ایک وہ جو ایمان نہیں لایا اور ایک وہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا۔ تو ایمان لانے کے بعد امکان کفر باقی ہے یا نہیں؟ اسی لیے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون ایمان لایا کون ایمان نہیں لایا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان پر کون قائم تھا، ایمان پر کون قائم نہیں تھا۔ دوبارہ محمد اور ایمان سے ہٹنے کی وجہ بھی قرآن نے بیان کر دی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا، میں نے کبھی آیت پڑھی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ۔ کہ صاحبان ایمان، خبردار اہل کتاب میں سے کسی کی اطاعت نہ کرنا۔ سمجھو تاری وہ آیت کہ جہاں میں وَمَن یرتد منکم عن دینہ، وہ لوگ جو اپنے دین سے مرتد ہو گئے۔ اور یہاں قرآن نے ضمانت ایمان دی، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے صاحبان ایمان، خبردار اہل کتاب میں سے کسی فرقے کی اطاعت نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر بنا دیں گے۔ تو قرآن نے بتلا دیا کہ ایمان لانے کے بعد اگر اہل کتاب کی اطاعت کی تو دوبارہ کفر کی جانب پلٹنے کا امکان موجود ہے۔ تو اب جو بھی ایمان لانے کے بعد کفر کی جانب پلٹتا نظر آئے، سمجھنا کہ محمد کی اطاعت میں نہیں تھا، اہل کتاب کی اطاعت میں تھا۔ اور پھر قرآن نے ضمانت ایمان دی، کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول، اور تم کیوں ایمان لانے کے بعد کافر ہونے لگے جبکہ تمہارے درمیان میں اللہ کا رسول بھی موجود ہے اور اس کی کتاب کی تلاوت بھی ہوتی ہے۔ تلاوت آیات یہ وجود قرآن ہے، اور پیغمبر کا موجود ہونا یہ حیات پیغمبر ہے۔ تو دو ضمانتیں دی، ایک حیات پیغمبر، ایک وجود قرآن، اور بتلا دیا جب تک یہ دونوں ہیں تم ایمان لانے کے بعد کافر نہیں ہو سکتے۔ تو سن 11 ہجری میں پیغمبر تو چلے گئے، اب قرآن کے ساتھ ضامن ایمان کون ہے؟ اب قرآن کے ساتھ ضامن ایمان کون ہے؟ اسی لیے تو کہہ کر گئے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا، اسی لیے تو کہہ کر گئے تھے میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اسی لیے تو سلسلہ امامت کو قائم کر کے گئے تھے تاکہ دنیا جان لے کہ پیغمبر اگر ظاہری طور پر دنیا سے اڑ بھی جائے تو قرآن کے ساتھ ایک ضامن ایمان صبح قیامت تک موجود رہے گا۔ قرآن کے ساتھ ایک ضامن ایمان
صبح قیامت تک موجود رہے گا. تو 8 جنتیں، ان میں کون کون ہوگا وہ بھی بیان ہو گیا. اور پھر ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہے تو داخل جنت ہوگا. ذرہ برابر ہی کسی کے دل میں ایمان ہے تو داخل جنت ہوگا. کب ہوگا؟ جب گناہوں کی سزا کو بھگت لے گا. اب تمہاری مرضی کہ ذرہ برابر ایمان رکھ کے چلے جاؤ اور گناہ کا صندوق ساتھ لے کے جاؤ، گناہوں کو بھگتتے رہو، ان سزاؤں کو. اب وہ سزائیں کتنی طویل ہیں دنیا کے لمحات میں نہیں معلوم. پھر کبھی گفتگو ہوگی، بات آگے بڑھے گی تو کوئی اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے. اب تمہاری مرضی. تو جو ساری بڑی اہم منزل فکر منزل مسائل سے جڑ رہی ہے. تمہاری مرضی. یہ تو طے کر دیا ہے کہ ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا یہ ایمان کا قائم رہے گا، لاکھ گناہ گار سے جنت میں داخل ہوگا اپنے گناہوں کی سزا کے بعد. اب تمہاری مرضی ہے کہ ذرہ برابر ایمان لے کے ساتھ میں گناہوں کا صندوق اٹھا کے چلے جاؤ، یا حور کی طرح مقدر کر دو کہ ذرہ برابر ایمان تھا مگر جب حسین کے قدموں پہ سر رکھ لیا گناہوں کا صندوق یہیں رہ گیا اور حور علیہ السلام ہو گیا. قربان محمد. پورا موقع دیا ہے قرآن نے، پورا موقع دیا اسلام نے، پورا موقع دیا دین نے، پورا موقع دیا ہے تعلیم پیغمبر نے. یہاں تک بھابی سدادہ کیا کہتی کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ اپنی گناہوں کی سزا کو بھگتنے کے بعد جنت میں داخل کیا جائے، اس کے لیے ایک جنت ہے. اب یہ تمہاری مرضی کہ ذرہ برابر ایمان کے ساتھ گناہوں کا صندوق لے کے جاؤ، یا ذرہ برابر ایمان کے ساتھ حور کی طرح گناہوں کے صندوق کو یہیں چھوڑ دو. اور یہ گناہوں کا صندوق یہاں کیسے رکے گا؟ تو حور نے بتا دیا ایک ہی رستہ ہے. ایک ہی رستہ ہے. اگر حسین کے قدموں پہ سر نہ رکھ دیتا فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ. قرآن کی آیت موجود ہے. اس کے عمل دنیا آخرت میں برباد. کتنی نمازیں پڑھی تھی اس راہ میں، حور نے امام حسین کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے. اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں اسے بیان کروں. 2 مقامات ہیں جہاں اس نے امام حسین السلام کی اقتداء میں نماز بھی پڑھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جنتی نہیں ہو سکا. اس کے باوجود روایت بھی موجود اور کتاب بھی میرے پیش نظر، حوالہ موجود ہے صاحب، اگر حوالے کی بات ہی نہیں ہوتی. تو 2 مقامات پر حور نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی. اب مالک جنت کے اقتداء میں نماز پڑھنے کے بعد تو جنتی ہو جاتا، لیکن نہیں. کب ہوا؟ جب مالک جنت کو تسلیم کر لیا. کب ہوا؟ جب مالک جنت کو تسلیم کر لیا. تو بس اتنا بڑا فرق ہے کہ مالک جنت کی اقتداء میں 2 مقامات پر نماز پڑھنے کے باوجود فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، عمل ضائع ہو رہے تھے، لیکن جب مالک جنت کو تسلیم کر لیا تو عمل بھی بچ گئے، جنتی بھی ہو گیا. تو اب کچھ نہ صحیح
تو حر ہی کی سیرت کو اپنا لو کہ کم از کم اتنا تو ہو کہ دنیا سے اٹھنے سے پہلے آل محمد کو تسلیم کر لو، تاکہ گناہوں کا صندوق یہاں رہ جائے، جنت کی نعمتیں وہاں مل جائے۔ تو آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ وہاں مل جائے۔ اچھا اگر یہ اعلان کر دیتا میں یزید کو بھی مانتا ہوں، حسین کو بھی، یہ اعلان کر دیتا مجھے حسین سے کوئی بغض نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، میں یزید کو ہی مانتا ہوں، میں حسین کو ہی مانتا ہوں، اب ہو جاتا جنتی؟ نہیں ہوتا نا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ ایک دل دیا ہے جس کے یقین کا نام ہے ایمان، ایک دل دیا ہے جس کے یقین کا نام ہے ایمان، اور ایک دل میں ایک ہی وقت میں حق و باطل یکجا نہیں ہوتے۔ اس لیے قرآن نے کسی منزل پہ کہا تھا کہ ایمان والوں اپنے ایمان کو خالص کر دو، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ دین میں داخل ہونا نہیں ہے کہ ہم یزید کو بھی مانتے ہیں اور حسین کو بھی مانتے ہیں، دین میں پوری طرح داخل ہو۔ پوری طرح داخل ہونا وہاں ہے جہاں معرفت معصوم، بس گفتگو تمام، گھیر کے لایا ہے کربلا تک۔ آج محرم کی 4 تاریخ، میں عرض کرتا رہا ہوں کہ 2 محرم کو کربلا پہنچے اور خیمے فرات کے کنارے نصب کیے گئے۔ 4 تاریخ کون سی؟ 4 تاریخ کو کیا ہوا؟ 4 تاریخ وہ ہے جب خیمے فرات سے ہٹائے گئے، جب لشکر یزید کی جانب سے حکم دیا گیا کہ خیمے 4 تاریخ تک لگے ہیں فرات کے کنارے، یہ 2 محرم کو نصب کیے گئے۔ 4 تاریخ کو حکم آیا کہ خیمے حسین کے فرات کے کنارے سے ہٹا دیے گئے۔ اب روایت کہتی ہے کہ حکم آنا تھا کہ خیمے کا پردہ الٹ کر بنی ہاشم کے 2 جوان تلواروں کو لیے ہوئے خیمے سے باہر آئے اور آ کے للکارا کہ کس کی مجال کہ خیمے فرات سے ہٹا دیے جائے۔ معلوم ہے وہ 2 جوان کون تھے؟ ایک وہ جس کا آپ علم اٹھاتے اور ایک وہ جسے آپ بیمار کربلا کہتے ہیں۔ جس کا علم اٹھاتے ہیں وہ 32 برس کا نوجوان تھا، جسے بیمار کربلا کہتے ہیں وہ 24 برس کا نوجوان تھا، اور ابھی تک کوئی روایت نہیں بتلاتی کہ سید سجاد بیمار تھے۔ سید سجاد بیمار تھا، کوئی روایت ابھی تک بیمار نہیں ہے۔ 4 محرم ہے، یعنی مدینے سے چلے بیمار نہیں، 2 محرم کو کربلا پہنچے بیمار نہیں، خیمے فرات کے کنارے نصب ہوئے بیمار نہیں۔ اب جو خیمے فرات کے کنارے سے ہٹانے کا 4 محرم کو حکم آیا، ابھی تک بیمار نہیں۔ تلوار کو لیے ہوئے حضرت عباس اور سید الساجدین میدان میں آئے۔ کس کی مجال؟ خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا۔ صابر امام کی اب جو نگاہ پڑی تو ایک بار آواز دی، فضا زینب سے کہو عباس کو خیمے میں بلا لے۔
فضہ نے شہزادی تک پیغام پہنچایا. اب جو شہزادی بلا لیں کہ تو کیا مجال کہ عباس میدان میں کھڑے رہ جائیں. عباس تو خیمے میں گئے، لیکن کوئی روایت نہیں بتلاتی کہ سید سجاد کو خیمے میں واپس کرنے کے لیے کسی کو آواز دی. بس اتنا روایت نے بتلایا کہ ایک بار سید سجاد کو دیکھا اور پھر دوسری نگاہ آسمان کی جانب بلند کی. کیا کہا کیا نہ کہا نہیں معلوم، لیکن اب جو سید سجاد بیمار ہوئے تو آنکھ اس وقت کھلی جب حسین رخصت آخر کی منزل میں سراہانے کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے تھے اور حسین کے آنسو سید سجاد کے رخسار اقدس پہ پڑی. یا اس وقت کھلی جب زینب نے آواز دی، بھائی سید سجاد یہ مقتل سے شور کی آواز کیسی ہے. اب جب بیمار پڑے تو بھئی یہ دو منزلیں تھیں. جب سید سجاد نے آنکھ کھولی بس عزادارو گفتگو تمام. روایتیں عجیب ہیں. میں نے پہلی منزل میں کہا تھا کہ کربلا سے پہلے حسین ابن علی پر سب سے پہلے جس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا اس کا نام اللہ کا رسول ہے، جس نے ابراہیم بن محمد کو حسین پہ قربان کیا تھا، اور وہ تفصیل میں بیان کر چکا. اور آج گفتگو یہ بھی کہا جاتا ہے کربلا میں پہلی قربانی حر نے دی ہوگی، لیکن حر کی اپنی قربانی نہیں تھی. بس جب آیا ہے امام کے ساتھ پاس، سر کو قدموں پہ رکھا تو ایک بار گلے سے لگا کے کہنے لگے حر ہم تو خود شرمندہ ہیں. جب دشمن بن کے آیا تھا تو حسین نے سیراب تو کیا تھا، آج تو حسین کے خیموں سے صدائے الاتش بلند ہو رہی کہ آقا اور شرمندہ نہ کریں، بس اجازت دیں کہ میں آپ پر اپنی قربانی کو پیش کر سکوں. حسین نے اجازت دی تو اپنے کڑیل جوان کو آواز دی، کہا کیا دیکھتا ہے، جا آقا پہ جان کو قربان کرو. اجازت لے کے حسین سے حر کا بیٹا، روایت کی ذمہ داری، اجازت لے کے حر کا بیٹا مقتل میں آیا. جنگ کی حضرت علی اکبر کا آدھی جنگ سے پلٹ کے آنا تو سنا ہے نا. میں مقتل کی ذمہ دار کتابوں کی روایت پر کی بنیاد پر جسے میری اپنی آنکھوں نے دیکھا ہے بیان کر رہا ہوں. تو جو ہوتا جی آدھی جنگ سے حر کا بیٹا پلٹا اور حر کے پاس آ کے کہنے لگا کہ سن سکے تو سنے. کہا بابا پیاس کی شدت سے زبان میں کانٹے پڑ گئے، 2 بوند پانی مل جاتا، بس یہ سننا تھا کہ ایک بار حر نے بیٹے کی جانب دیکھا، کہا میرے لال تو پانی سے سیراب ہوتا رہا ہے، ابھی آج صبح تو حسین کے پاس آیا ہے، یہ چند گھنٹوں میں تیرا یہ عالم ہو گیا کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بابا زبان میں کانٹے پڑ رہے ہیں. جاؤ حسین کے بچوں سے پوچھو جنہیں 3 دن سے پانی نہ ملا. بیٹا واپس پلٹا، جنگ کی، گھوڑے سے گرا، باپ کو آواز دی. بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اور آگے بڑھا، بیٹے کے لاشے پہ پہنچا، چاہتا تھا کہ جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھائے کہ ایک بار حسین نے حر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا حر خدا کے لیے ٹھہر جا، حر بیٹا جوان ہے، تو ضعیف ہے، ضعیف باپ جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھا سکے گا. ہائے کربلا، ہائے حسین، ارے کاش اس وقت بھی کوئی آواز دینے والا ہوتا. جب حسین علی اکبر کے لاشے کو اٹھا رہے تھے، فاطمہ کے لال ٹھہر جاؤ، علی اکبر جوان ہے، تم ضعیف ہو، ضعیف باپ جوان کے لاشے کو نہ اٹھا. ہمارے الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. امام مشتاقان حج زیارت ہیں،
انہیں حج و زیارت کے شرف سے مشرف فرما۔ جو بیمار ہیں بیماری کربلا کا واسطہ انہیں زینت فرش عطا۔ میرے تمام بزرگاں باپ و دیگر تمامی بیماران مومنوں اور مسلم مسلمات کو شفاء کاملہ و صحت کلی عطا فرما۔ میری زوجہ میری ہمشیرہ کو شفاء کاملہ و صحت کلی عطا فرما۔ ہمارے علماء حقہ مراجع نظام کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ تمامی مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ بانیان مجلس و حاضرین مجلس کی تمام دینی دنیاوی جائز حاجتوں کو فرما۔ ملت اسلامیہ کو اتحاد و استحکام اور مملکت پاکستان کو امن و امان کی دولت عطا فرما۔ ہماری اس قلیل سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ظہور امام میں تعجیل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک سمیع الدعاء۔